حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں جب آپ پنگھوڑے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں آیا، آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا، تو آپ لیٹے تھے، میں آپ سے ملنے آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، تو پنگھوڑے میں تھے، میں ملنے آیا، آپ اکیلے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف تو 14ویں رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا، بھاگتا تھا، آسمان پر چاند حرکت میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر، نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے؟ اچانک میری نظر پنگھوڑے پر پڑی، آپ پنگھوڑے میں تھے، کھیل رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو جدھر جدھر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند کھیلتا تھا۔ تو چونکہ کھلانے والا اور کوئی نہ تھا تو 14ویں رات کا چاند پنگھوڑے میں کھلا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چچا عباس آپ تو اسی بات پہ حیران ہو گئے، کیا میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے اس سے بھی کوئی عجیب تر بات؟ فرمایا آپ میرے پنگھوڑے کی بات کرتے ہیں کہ میں پنگھوڑے میں تھا تو 14ویں رات کا چاند میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پنگھوڑے کی بات تو چھوڑیے، میں اپنی ماں آمنہ کی گود میں تھا تو لوح پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ علم کی انتہا تقدیر ہے، علم کی انتہا تقدیر ہے، اور اس علم الہی کا مبدا اور علم الہی کا مصدر قلم ہے۔ تو تم علم اور خبر کی بات کرتے ہو، کیا علم ہے اور کیا نہیں؟ ارے علم کا قلم جب چلتا تھا مصطفیٰ ماں کے بطن میں سنتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے ولادت سے قبل انوار الہیہ کی گود میں، اللہ کی قربت کی گود میں پرورش پائی، قربت الہی کی گود میں پرورش پائی۔ اور جس طرح ماں بچے کو دودھ پلا پلا کر جوان کرتی ہے، اس طرح قربت الہی کی گود میں نور مصطفیٰ کو اس نے اپنا فیض دے دے کر جوان کیا، اور اتنا پالا، اتنی پرورش کی، اور اپنے علم اور فیض سے اتنا سیراب کر دیا کہ جب حضور دنیا میں آئے تو علم سے اتنے لبریز ہو چکے تھے کہ کسی سے اور کچھ پڑھنے کی حاجت نہ رہی۔